آیت الکرسی کے فضائل۔ مفسرین نے احادیث و روایات کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہوئے ہیں، قرآن حکیم کی کوئی اور آیت اس معاملہ میں اس کی مثل نہیں ہے۔ ایک آیت کا دوسری صورت یا آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ علمی اصول ذہن نشین کر لیے جائے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن حکیم کے 1/3 حصہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صورت پورے قرآن حکیم میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن حکیم کی آیتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسری آیات یا صورتیں کمتر ہیں، بلکہ اس آیت یا سورہ کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا صورت کثرت اجر و ثواب میں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اب آیت الکرسی کے چند فضائل احادیث کی روشنی میں ذکر کی جاتے ہیں۔ امام ابن حبان اور امام نسائی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا، میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا حضور اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اس نے تم سے غلط کہا، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں، اب پھر میں نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اہل و عیال اور شدید احتیاج کی شکایت کی، پھر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر کے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں پھر نہیں آؤں گا، پھر آتے ہو۔
اس شیطان نے کہا میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہو گئی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں کسی پختہ عقل مسلمان شخص کو نہ دیکھوں گا کہ یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے بغیر وہ سوئے۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے تو اسے کسی حال میں نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہ دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کبھی کوئی ایسی شب نہ گزری جس میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ اس حدیث کے ہر راوی کا بیان ہے کہ جب سے یہ حدیث ہمیں پہنچی اس وقت سے اب تک ہم نے کسی بھی رات اس کا پڑھنا ترک نہ کیا۔